بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، شعبان المعظم کا یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ اس مہینے میں مسلسل کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت انس کی روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان المکرم کی تعظیم میں ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، چونکہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیوں آپ شعبان میں اتنے زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت کو ان لوگوں کے نام حوالے کیے جاتے ہیں جن لوگوں کو اس سال اللہ کے دربار میں پہنچنا ہوتا ہے، جن کی روح نکالنا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ غرض بہت ساری احادیث میں شعبان کے مہینے کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس کی 15ویں رات کی شب بیداری، عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت کا اہتمام اور اس کی فضیلت میں مختلف طرق سے احادیث ثابت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر الله، ألا من مسترزق فأرزقه، الا مبتلا فاعافیہ، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس میں قیام کرو، بیدار رہو، عبادت کرو، اور دوسرے دن کا روزہ رکھو۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں ہے، قابل عمل ہے، مستحب ہے روزہ رکھنا دوسرے دن کا۔ اور چونکہ رات بھر جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہو کر رات میں سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک بندوں سے پکار کر کہتے ہیں، ہے کوئی گنہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی تنگ دست کہ میں وہ اپنے لیے رزق کا مطالبہ کرے، میں اس کے رزق میں کشادگی کروں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ تو اس طرح کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے کی 15ویں رات میں عبادت کرنا، اللہ کے سامنے رو کر اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگنا اور اپنی مصیبتوں کا اللہ کے سامنے اظہار کرنا، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے بیماری کی، کرونا وائرس کی، اس سلسلے میں بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم مسجد میں جا کر عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب مل کر مسجد میں اکٹھا ہو جائیں، اس کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ گھروں میں رہیں روزانہ، جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اسی طرح روزانہ جیسے آپ گھر میں رہ رہے ہیں، گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، گھر میں دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے گھر میں رہیں۔ حکومت خامخواہ بند کر کے عوام کو پریشان کرنا نہیں چاہتی۔ ایک دن کے بند ہونے سے لاکھوں کروڑ کا حکومت کو نقصان ہوتا ہے، اس کی آمدنی بند ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں حکومت اس کے باوجود لاک ڈاؤن کر رہی ہے اور لوگوں کو پابند بنا رہی ہے کہ گھروں میں رہو۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نیکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے مسجد پہنچ رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہ سوچیں۔
نیکی کرنا ہم سے زیادہ تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھا۔ وہ بڑے نیک تھے، امت کے تمام لوگوں میں سب سے افضل تھے، جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، دیدار کیا تھا، اور جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی تھی اور اصحابی کالنجوم کا مژدہ سنایا تھا۔ اور صحابہ کے زمانے میں طاعون آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو اس وقت اس طاعون میں اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اور اسی طاعون امواس میں اس امت کے عالم علماء کے سردار حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ لوگوں تم منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، اس لیے کہ یہ طاعون آگ کی طرح ہے جو شعلے مار رہا ہے۔ جیسا آگ ایک لکڑی دوسرے کے ساتھ ملی اور لکڑی ملی تو آگ کم نہیں ہوتی، اس لیے لکڑیوں کو اس سے دور رکھو تو آگ اپنے آپ خود ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ طاعون بھی ہے کہ آپ دوسرے سے فاصلہ بنا کر رکھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو دور دور کر دیا، پہاڑیوں میں اور دور دور کے علاقوں میں بکھرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، انکار نہیں کیا کہ کیوں انہوں نے ایسا دور دور کر دیا، کیوں لوگوں کو آپس میں ملنے سے روک دیا۔ اس طرح سے انہوں نے اعتراض نہیں فرمایا، جبکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، چونکہ نبوت کا دروازہ حضور پر ختم، اس لیے عمر اور کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ہم یہ سوچ کر کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، ویسے شب برات میں انفرادی عبادت مستحب ہے، گھروں میں رہ کر آپ عبادت کریں، دوسرے دن روزہ رکھیں اور ان پورے اوقات میں اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر اس وبا کو پوری انسانیت سے اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے اور جانوروں سے بھی اللہ پاک اس کو دور کر دے۔ اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ باہر نکل کر نہ پولیس کو پریشان کریں، نہ ویلنگ کر کے اپنے ماں باپ کا دل دکھائیں، اس لیے کہ شب برات کی اس مقدس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں کرتا، جیسے مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، اور دل میں کینہ حسد رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے نافرمان اور رشتے ناطے کو کاٹنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالی یہ شب برات کے رحمت کے موقع پر بھی مغفرت نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور جن سے قطع تعلق ہے ان سے فون پر بات کر کے اپنے رشتے کو بحال کریں، تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔